الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وقال جل سبحانه وتعالى إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا صفر ولا هامة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين. تمام احباب محبت کے ساتھ نماز والا درود پاک پڑھ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام معزز بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز طلبہ، اسلامی مہینوں میں سے دوسرا مہینہ سفر المظفر، سفر الخیر شروع ہو چکا ہے. آج اس کی 3 تاریخ اور پہلا جمعہ ہے. اللہ پاک اس مہینے کو ہم سب کے لیے برکتوں والا، رحمتوں والا، خیروں والا، سعادتوں والا مہینہ بنا دے. اس حوالے سے کچھ باتیں اب حضرات کے سامنے عرض کرنی ہے. اور دوسرا، اگست کی آج 9 تاریخ ہے. ہماری وطن عزیز ملک پاکستان کی آزادی کو 77 سال مکمل ہونے والے ہیں. 14 اگست کو ہم اپنے وطن میں اپنے انداز سے
آزادی کی خوشیوں کو منائیں گے۔ اللہ پاک ہمارے وطن عزیز ملک پاکستان کو حقیقی، ذہنی، فکری، نظریاتی آزادی بھی نصیب فرمائے۔ میرے محترم دوستو، زمانہ جاہلیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے پہلے زمانے کو کہا جاتا ہے، یعنی آپ کے زمانے سے پہلے دنیا میں دور جاہلیت تھا۔ آپ آئے تو زمانے کو جینے کا شعور آیا، یعنی لوگوں کو پتہ چلا کہ زندگی کہتے کس کو ہے، جینا کہتے کس کو ہے، اور انسانوں کو پتہ چلا کہ اس زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اس سے پہلے تو انسانوں کی زندگی گویا یوں کہہ لیں کہ جانوروں سے بھی بدترین زندگی تھی۔ حضور آئے تو زمانے کو جینے کا شعور آیا۔ لیکن میرے عزیز دوستو، کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو زمانہ جاہلیت میں بھی لوگوں میں پائی جاتی تھی، اور آج کے زمانے میں جس کو ہم پڑھا لکھا زمانہ کہتے ہیں، ایجوکیٹڈ معاشرہ کہتے ہیں، سمجھدار لوگ کہلاتے ہیں، ٹیکنالوجی کا زمانہ کہا جاتا ہے، لیکن نظریات، خیالات، اوہام، وہم پرستی، توہم پرستی وہ اسی زمانہ جاہلیت والی آج میں بھی پائی جا رہی ہے، بلکہ اچھے خاصے پڑھے لکھے سمجھدار دیندار لوگوں میں بھی وہ زمانہ جاہلیت والے خیالات آج بھی پائے جاتے ہیں۔ تو بتاؤ، اگر اس زمانے میں لوگ زمانہ جاہلیت کے جاہل لوگ جانوروں سے بدتر لوگ کہلاتے تھے، تو آج وہ کیا کہلائیں گے؟ آج بھی وہی ہوں گے، نظریات وہی ہیں، خیالات وہی ہیں، اعمال وہی ہیں، ذہنی توہم پرستی وہی ہے، تو اس میں اور اس میں فرق کیا ہوگا؟ ظاہر ہے یہی کہا جائے گا کہ یہ پڑھے لکھے زمانے کے جاہل لوگ۔ ان میں سے ایک چیز سفر کے بارے میں نظریات کا غلط ہونا ہے۔ یہ جو سفر کا مہینہ ہے، اس کے بارے میں زمانہ جاہلیت کے لوگوں کا تصور کیا تھا، نظریہ کیا تھا، سوچ کیا تھی، کہ وہ سفر کے مہینے کو بلاؤں کا مہینہ سمجھتے تھے، نحوستوں کا مہینہ سمجھتے تھے، ایک نامبارک مہینہ سمجھا کرتے تھے۔ اس لیے سفر کے مہینے میں کوئی شادی نہیں کرتا تھا، سفر کے مہینے میں کوئی کاروبار شروع نہیں کرتا تھا، سفر کے مہینے میں بچہ پیدا ہو جاتا تو اس کی خوشیاں نہیں کی جاتی، اس کے ختنے نہیں کروائے جاتے، اس کا عقیقہ نہیں کیا جاتا۔ یہ خیالات تھے اس زمانے کے لوگوں کو کہ جن کو ہم کیا کہتے ہیں، زمانہ جاہلیت کے لوگ۔ اگر آج یہی کسی کے خیالات ہوں، کسی کا نظریہ آج بھی سفر کے مہینے کے بارے میں یہی ہو، اور اس مہینے کو وہ منحوس مہینہ سمجھتا ہو، تو پھر بتائیں زمانہ جاہلیت کے لوگوں میں اور آج کے لوگوں میں کوئی فرق رہ جائے گا؟ اس زمانے کے لوگوں کو جاہل کہیں گے اور آج کے لوگوں کو پڑھے لکھے کہیں گے، اس زمانے کے لوگوں کو بے شعور کہیں گے اور آج کے زمانے کے لوگوں کو شعور والا کہیں گے۔ حقیقی پڑھا لکھا، حقیقی شعور والا،
حقیقی صحیح سوچ سمجھ نظریے والا وہ انسان کہلائے گا جو میرے پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین بلند آواز سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے نظریے کے مطابق نظریہ رکھے، آپ کی سوچ کے مطابق سوچ رکھے، آپ کے اعمال کے مطابق اعمال بنانے کی کوشش کرے۔ آپ نے فرمایا کہ سفر کے مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہے، تو جو انسان شعور والا کہلائے گا وہی کہلائے گا جو سفر کے مہینے کو منحوس مہینہ نہ سمجھے۔ کہ مجھے ٹھیک کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ شعور تو حقیقت میں وہ شعور ہے جو انسانیت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ تعلیم تو اصل میں وہ تعلیم ہے جو انسانیت کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی۔ پڑھا لکھا معاشرہ حقیقت میں وہ معاشرہ کہلائے گا جس معاشرے کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال و اخلاق ہوں گے۔ یہ پنکھا بھی چلاؤ۔ باقی تمام احباب بیان کی طرف دھیان کیا کریں۔ اسد کا کام یہ ہے کہ یہ پنکھوں کی طرف دھیان کیا کرے، بس یہ دھیان سے بیان سننے لگ جاتا ہے، باقی لوگ پنکھوں کی طرف دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ اس کو اپنا کام کرنے دیا کریں، آپ حضرات اپنا کام کیا کریں۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ نظریے والا، سوچ والا، پڑھا لکھا، باشعور وہ انسان سمجھا جائے گا جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی روشنی کے پیچھے چلے گا۔ صحیح ہے یا غلط؟ بلند آواز سے کہہ دیں صحیح۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں سفر کے مہینے میں کوئی نحوست نہیں۔ آج اگر مسلمان یہ سمجھے کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے تو بتاؤ اس مسلمان میں اور زمانہ جاہلیت کے لوگوں میں کوئی فرق رہ جائے گا؟ زمانہ جاہلیت کے لوگ سفر کے مہینے میں شادی کرنے کو منحوس سمجھتے تھے۔ آج اگر مسلمان اس مہینے میں شادی کرنے کو منحوس سمجھتے ہیں تو بتاؤ اس مسلمان میں اور زمانہ جاہلیت کے لوگوں میں کوئی فرق رہ جائے؟ اس لیے ہم اگر پڑھے لکھے بننا چاہتے ہیں، سمجھدار بننا چاہتے ہیں، باشعور بننا چاہتے ہیں تو پھر اس روشنی کی اتباع کریں جو روشنی ہمیں دی ہے جناب محمد کریم بلند آواز سے کہیں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس روشنی کے پیچھے چلیں۔ آپ نے فرمایا لا عدوہ ولا سفر ولا حامہ، یہ بخاری شریف کے الفاظ ہیں۔ بعض کتابوں میں یہاں طیرہ کے لفظ بھی آئے، احادیث کی کتابوں میں۔ 3 چیزیں یا 4 چیزیں آپ نے فرمایا ان کی کوئی حقیقت نہیں، تو میں آپ بھی نیت کریں کہ ہم ان چیزوں پہ کوئی یقین نہیں رکھیں گے۔ بلند آواز سے کہو انشاءاللہ، اور بلند آواز سے کہیں انشاءاللہ۔ ہم اس عقیدے اور نظریے کو اپنانے والے لوگ ہیں جو عقیدہ نظریہ ہمیں دے کر گئے کائنات کے سب سے عظیم انسان جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے فرمایا لا عدوہ، عدوہ کوئی چیز نہیں۔ عدوہ کا معنی لوگ سمجھتے ہیں بیماری ایک سے دوسرے کو لگتی ہے، بیماری پھیلتی ہے، متعدی ہوتی ہے، ایک سے دوسرے کو لگتی ہے۔ آپ نے فرمایا بالکل غلط۔ بیماری لگانے والا، کسی کے اوپر بیماری بھیجنے والا، کسی کو بیماری سے بچانے والا صرف کون ہے؟ بلند آواز سے کہہ دیں اللہ۔ صرف بلند آواز سے کہہ دیں صرف کون ہے؟ اللہ۔ ہم بھی کسی کو یہ نہ سمجھے اس سے اس کو بیماری لگ جائے گی، یہ چھوت چھات جھوٹا نہیں پینا، اس کے برتن میں نہیں کھانا، اس نے یہ کیا، کسی کو ایسا سمجھنا، یہ سب جاہلیت کی
غلط باتیں ہیں، توہم پرستی ہے، ہم اس سے بچیں گے، کہو انشاءاللہ۔ دوسری چیز آپ نے فرمائی لا سفر، سفر میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ لوگ اس کو سمجھتے ہیں منحوس مہینہ ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتے ہیں میرے بندے، عقل والے بندے، اچھے بندے، نیک بندے وہ ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو لوگ کھڑے بھی، بیٹھے بھی، پہلو کے بل لیٹے بھی، ہر حال میں یاد کرتے ہیں صرف کس کو؟ بلند آواز سے، صرف کس کو یاد کرتے ہیں؟ اللہ کو۔ اور فرمایا وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین میں اللہ نے جو کچھ بنایا اس میں غور و فکر کرتے ہیں، سوچ و بچار کرتے ہیں۔ آسمان، زمین، پودے، پھل، پھول، سورج، چاند، ستارے، شجر، حجر، دریا، سب بنانے والا کون ہے؟ اس میں غور و فکر کر کے پھر کیا کہتے ہیں؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اللہ تو نے کسی بھی چیز کو بیکار اور بے فائدہ پیدا نہیں کیا، نہیں کوئی چیز نکمی قدرت کے کارخانے میں، اللہ کی بنائی ہوئی کوئی چیز نکمی اور منحوس بے برکت۔ تو یہ سفر کا مہینہ کس نے بنایا؟ ہم اس مہینے کو منحوس کہیں تو اس کا مطلب تو یہ کہ اللہ کا کارخانہ منحوس چیزیں بناتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو سفر کے مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہے، شادی کر سکتے ہیں، کاروبار کر سکتے ہیں، بچہ پیدا ہو، عقیقہ، ختنے، خوشی کر سکتے ہیں، کوئی اور کام شروع کرنا ہو، مکان بنانا ہو بنا سکتے ہیں، خریدنا ہو خرید سکتے ہیں۔ اس توہم پرستی میں شامل ہونے والا اور اس توہم پرستی کا شکار ہونے والا وہ اللہ کے نبی کے امتی کہلانے کا حقدار نہیں، وہ زمانہ جاہلیت کا فرد ہو، وہ آپ سے پہلے کے زمانے کا بندہ ہو۔ اس لیے سفر کے مہینے کو منحوس نہیں سمجھنا، بلند آواز سے کہیں منحوس نہیں سمجھنا۔ تیسری چیز آپ نے فرمایا والا حامہ، کچھ لوگ الو کو منحوس سمجھتے ہیں۔ الو ایک پرندہ ہے، پیدا کرنے والا اس کا کون ہے؟ بلند آواز سے، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، جتنی محبت کے ساتھ اللہ کا نام لیں گے اتنی اللہ کی رحمتیں ہمارے دل پہ اتریں گی۔ بلند آواز سے کہیں پوری مخلوق کو پیدا کرنے والا کون؟ تمام پرندوں کو بنانے والا بھی کون؟ تو اس پرندے کو بنانے والا بھی کون ہے؟ اللہ کے کارخانے میں بنی ہوئی کوئی چیز بھی منحوس تو الو بھی منحوس۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں الو منحوس ہوتا ہے، کہیں پہ بیٹھ جائے وہاں اجاڑ پڑ جاتے، اور ایک کسی نے شعر بھی بنا دیا کہ بربادی گلستان کے لیے بس ایک ہی الو کافی تھا، بربادی گلستان کے لیے بس ایک ہی الو کافی تھا، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا؟ یہ شعر بھی کسی نے بنا دیا، حالانکہ الو منحوس۔ بلند آواز سے کہنے سبق یاد کر کے جانا ہے، کوئی چیز قدرت کے کارخانے کی منحوس، یہ سبق یاد کر کے جانا ہے، آگے دوسروں کو سنانا ہے۔ اللہ کی بنائی ہوئی کوئی چیز بھی منحوس۔ الو کو بنانے والا بھی کون ہے؟ اللہ نے اس کو بھی منحوس پیدا نہیں کیا۔ لوگوں نے جب مشہور کیا الو منحوس ہوتا ہے، الو تک بھی رپورٹ پہنچ گئی، الو تک بھی رپورٹ پہنچ گئی کہ لوگ مینوں کی کہندے۔ ایک باغ میں بیٹھا ہوا تھا ایک طوطا تے طوطی آ کے بہ گئے نال دے درخت۔ طوطی ہن کہن لگی طوطے نوں ایتھے اپنا نہ آڑنا نہ بنائیے، کتے ہور چلیے۔ انہیں کیا پڑھیے لوکے کی ہویا؟ کہن لگی میں دیکھیا نال دے درخت تے الو بیٹھا، ایتھے اجاڑ پہ جانی، ایتھے چلیے کتے ہور چل کے اپنا آڑنا بنائیے۔ الو نے جدو سنیا بھی میری وجہ تو اجاڑ پہن رہی ہے،
مینوں سمجھ دے اجاڑ پہن دی میری وجہ۔ الو نے کیا سبق سکھائیے انہوں نے، انہیں اگے ہو کے توتی تے قبضہ کر لیا، کہنے لگا کہ یہ تو میری ہے۔ طوطے نے کہا کہ یار رنگ میرے نہ رلدا، کپڑے دے میرے ارگے، لباس دا میرے ارگا، شکل صورت دی میرے ارگی، بولی دے میرے ارگی، تیرے نہ کیویں رل گئی؟ کہنا جو مرضی کہی جائے میری ہے، بس میں کہہ دیتا۔ رولا پہ گیا، مقدمہ ہو گیا، کیس چلا گیا عدالت دے اندر۔ انہوں نے اپنی عدالتاں نال نہ لڑا لیو، حالانکہ حقیقت یہی ہے جو یہ وچ ہے، جداں دیاں اے عدالتاں اُداں دیاں اج دیاں ساڈیاں عدالتاں، لیکن تسی نہ لڑائیو، تہاڈی مہربانی ایویں کتے تہاڈے تے لگ جائے گی توہین عدالت۔ تے او عدالت چلے گئے، وہ جج نے دلائل سنے، دلائل سنن تو بعد انہوں نے کہا جی فیصلہ محفوظ ہو گیا۔ فیصلہ کی ہو گیا؟ حالانکہ اسلام چ کدی کسی عدالت چ فیصلہ محفوظ نہیں ہوندا، فیصلہ سنا دیتا جاتا۔ ایتھے محفوظ کرن دا مطلب کی ہوندا کہ ہاں جی ہن دسو کی سنائیے، کنے پیسے دو گے تواڈے حق چ سنائیے۔ یہ عدالتاں ساڈیاں۔ محفوظ کرن دا مطلب یہ ہوندا کہ بھائی کنے پیسے بہتے دینے وہ حق چ سنانا، ورنہ جہے تے گل سمجھ آ گئی جج نوں وہ تو کہہ دیندا بھی یہ فیصلہ یہ کی ہوا جی میں محفوظ کر لیا، ہن میں کل نوں سناؤں گا، ہن میں پرسوں نوں سناؤں گا۔ انہیں کہا جی کل فیصلہ ہوئے گا۔ رات ہو گئی، طوطا بیچارہ پریشان بھی میں تو گواہ بیٹھا، اپنی بھی گئی، طوطی الگ پریشان بھی میں ہن کی کرا، میں کتھے جاواں۔ الو صاحب آرام نال جناب کراٹے مارن دے آگے، کیس اپنے حق چ انشاءاللہ۔ اگلا دن ہویا جناب، انہیں فیصلہ کرتا جج نے بھی یہ طوطی جڑی ہے الو دی ہے۔ اور الو انہوں لے کے ٹر پیا تے طوطا پریشان۔ تھوڑی دور جا کے الو کہندا کہ بھرا میری گل سن، اے اپنی بیوی لئی جا نال۔ انہیں کیا ہون کی ہویا؟ تیرے حق چ تو فیصلہ ہو گیا، ہن تو عدالت نے بھی کہتا تیری ہے، ہون کی بنی؟ کہندا نہیں یہ تیری ہے، تیرا ہی یہ حق ہے، میرا یہ کوئی حق نہیں، میں صرف تینوں اے دکھانا سی کہ باغاں چ اجاڑ ساڈی وجہ تو نہیں پیندی، اے جدوں کرسیاں تے ایداں دے جج بہ جاندے نا پھر اجاڑ پیندی۔ اے عدالتاں دے وچ جدوں کرسیاں تے ایداں دے جج تے ایداں دے حکمران بہ جان پھر باغاں چ اجاڑ پیندی ہوندی ہے، الوآں دی وجہ تو نہیں اجاڑ پیندی۔ تو کہنے دا مقصد یہ ہے کہ الو بھی منحوس پرندہ، ذرا زور دی کہہ دو سبق یاد کر کے جانا، کوئی بیماری متعدی، زور دی بولو یار، کوئی بیماری متعدی، کسے سفر دے مہینے چ یا کسے مہینے چ کوئی نحوست یا کوئی پرندہ کوئی جانور منحوس، اللہ دی قدرت دے اندر پیدا کیتی کوئی چیز بھی منحوس، کسی بھی جگہ تے بے برکتی، نحوست، پریشانی، دکھ، تکلیف آئے گی تو انسانہ دے اپنے کرتوتاں تو آئے گی، ہو کسی وجہ تو نہیں آتی۔ یہ پکی گل ہے، لکھی پڑھی گل ہے۔ اللہ پاک فرماندے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت اید الناس، زمینہ دے اندر، پانیاں دے اندر، خشکیاں دے اندر، جنگلاں دے اندر، کائنات دی کسی بھی جگہ تے اگر کوئی پریشانی، دکھ، تکلیف، مصیبت آندی ہے تو بما کسبت اید الناس، انساناں دے حرکتاں دی وجہ تو آندی۔ یہ اندر کوئی شک ہے؟ اللہ دا فرمان ہے، کوئی شک ہے؟ جو کچھ کائنات دے اندر ہو رہا ہے کچھ بھی اللہ نے بے برکت نہیں پیدا کیتا، اللہ نے کسی چیز میں منحوس نہیں بنایا۔ اگر کسی چیز تو بے برکتی آئی ہے تو ساڈے اپنے کرتوتاں دی وجہ۔ اج اس ملک نو بنے 77 سال ہونے والے ہیں، جے ملک ترقی نہیں کر سکیا تے قصور کیدا؟ بولو ذرا، قصور کیدا؟ ساڈا اپنا، ساڈیاں کرتوتاں، ساڈیاں حرکتاں۔ لیکن جدوں اسی باہر جا کے بہنا نا بیٹھک چ، کسی جگہ تے جا کے ہوٹل تے، کسی منجے تے، کسی سیاسی چوک چ پھٹے تے، اسی پتہ کی کہنا؟ قصور سارا مولویاں دا، قصور سارا کہنا دا۔ ایدہ ہی ہوندا یا نہیں؟ کیوں جی ملک صاحب؟ قصور سارا کہنا دا۔ حالانکہ 77 سالاں چ میں نے دسو ایمانداری نال ایک صدر بھی مولوی بنے؟
مدرسے دا پڑھیا ہویا کوئی ایک صدر بنیا، کوئی ایک وزیر اعظم مدرسے دا پڑھیا ہویا مولوی، کوئی آرمی چیف بنیا ہوئے مدرسے دا پڑھیا ہویا مولوی، کوئی عدالت دا جج بنیا ہوئے مدرسے دا پڑھیا ہویا مولوی، کسے سرکاری افسر اتلے لیول دے، تھلے والے لیول دی میں گل نہیں کرتا، اتلے لیول تے کتے کوئی مدرسے دا پڑھیا ہویا مولوی لگا ہوئے، اور جتھے مولوی بیٹھے ہیں اوتھے تا الحمدللہ سکون ہے، اللہ دا شکر ہے۔ اے مدرسے دے اندر تسی بیٹھے ہو، ٹھنڈا پانی، پکھے، ہر چیز ایتھے موجود ہے۔ اے میری بیٹی بھی سکول پڑھن جاندی رہی ہے نا، وہ پانی دی بوتل گھروں لے کے جاندی سی، سرکاری سکول ہے پانی نہیں لبدا۔ وہ ساڈے کول تا اللہ دا شکر ہے جیڑا سسٹم سانو دیتا ہے، دنیا جہان دے بچے پڑھن واسطے ملک جاندے، اور پوری دنیا چ دینی علوم دے اندر پاکستان نمبر 1 ہے۔ دینی علوم دے اندر پوری دنیا چ پاکستان کی ہے نمبر 1، اور دنیاوی علوم دے اندر سکولاں کالجاں اور یونیورسٹیاں دے تعلیم دے اندر پہلیاں 500 یونیورسٹیاں چ بھی ایک بھی نام ساڈا نہیں ہے، حالانکہ کروڑا نہیں ارباں روپے دا بجٹ ہر سال، تے قصوروار کون ہے؟ وہ اینا کی جیڑا بندہ ہے کہندا انہوں اینا کی پوچھ لیا کرو کہ یار دسو تو صحیح کسے سیٹ تے مولوی نے بٹھایا بھی ہے، بٹھا کے پھر وہ کولو کام نہیں ہویا پھر تو چلو جو سزا دیو سانو منظور ہے۔ تو جدو بٹھانے جڑا دیکھو مولوی ساڈے نال گوان بیٹھے، ہن میں انہاں دا ذکر کراں تے کئیاں نو اگ لگ جانی بھی یار انہاں دا ذکر کیوں کردے؟ انہاں نے تھوڑے جے عرصے دے اندر اپنے ملک نو کتھے دے کتھے لے گئے، سانو 77 سال ہونے والے اسی اوتھے دے اوتھے ہی بلکہ پیچھے نو ہی گئے، تے دعا کرو اللہ ساڈے ملک نو بھی اچھے تے نیک صالح حکمران نصیب فرما۔ اچھا ہن ملک جڑا ترقی کرے گا، اے ایمانداری نہ دسو بھی اس ترقی دے وچ اے پاں دا کوئی ہے وا کردار؟ آ جڑی پاں ساری دکاناں تے پئی ہوئی، اے دا کوئی کردار ہے ملک دے اندر؟ اے باجے وجائی پھردے ہر ایک، دکان والے بھی رکھ کے اپنی کمائی، اور بچے بھی لئی پھردے، والدین بھی کہندے یار لے دے ہن کی کریے۔ 14 اگست نو دیکھیو پاں ہر پاسے ہی، اے پاں دے وچ کی کردار ہے آزادی دے وچ؟ تو خدا را کچھ سمجھو، آزادی سانو ملی ہے ساڈے بزرگاں دی قربانیاں دے نال، لکھاں انسان شہید ہوئے، ہزاراں عورتاں دی عصمت دری ہوئی، گھروں بے گھر ہوئے، کنیاں قربانیاں دیتیاں لوگاں نے اس وطن دی خاطر، صرف کس چیز دی خاطر کہ ایک آزاد اسلامی وطن ہوئے گا، اوتھے اسی اسلام دے مطابق زندگی گزار، یہی چیز سی یا اور کوئی چیز کی؟ آواز لاندے سی پاکستان کا مطلب کیا؟ ایداں دے نعرے ادوں لگدے ہوندے نا قسم پاکستان نہیں سی بننا، اے ٹلے ڈلے ایداں دے نعرے نہیں سی لگدے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ بنے ہی اس بنیاد تے ہے، تے ہن اسی کیڑے پاسے لے کے جا رہے؟ اپنے بچیاں نو اسلام دا دین دا کوئی شعور دیو، قوم نو کوئی شعور دیو، او تعلیمات تے لے کے آئیے جیڑیاں تعلیمات پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز نہ کہہ دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیمات تے آوان گے تے انشاءاللہ العزیز سانو دین بھی جڑا ملے گا تے پاکستان نو بھی ترقی اور آزادی ملے گی انشاءاللہ۔ تے آزادی جڑی ہے وہ صرف جسماں دی آزادی دا نام نہیں، نظریات دی آزادی دا نام آزادی ہوندا۔ ساڈا خیال، ساڈی سوچ، ساڈی فکر انگریز تو ہٹ کے اسلام والی بن جائے، اے حقیقی آزادی ہے۔ فرعون دی اہلیہ آسیہ، اللہ اس نیک بی بی تے کروڑا رحمتہ نازل کرے، ساڈا 1000 باری سلام پہنچے اس نیک بی بی آسیہ، انہیں ایک دعا کی تھی، اللہ پاک نے دی دعا قرآن کریم چ نقل کی تھی، انہیں دعا کی تھی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملی، اللہ میرا گھر جنت چ بنا دے۔ ایک دعا تو یہ کی تھی۔ ساڈا مطمع نظر بھی ہمیشہ کی ہوئے کہ اے زندگی اصل نہیں، اصل زندگی آخرت دی ہے، اللہ سانو جنت نصیب کر دے۔ دوسری دعا نے کی تھی، رب نجنی من فرعون وعملی، اللہ من فرعون تو بھی نجات دے دے تے فرعون دے کرتوتاں تو بھی نجات دے۔
صرف فرعون تو نجات نہیں مانگی، معذرت دے نال اسی انگریز تو نجات حاصل کر لئی، انگریز دے کرتوتاں تو نجات حاصل، تے اس دی ضرورت ہے کہ آزادی دے نام تے اسی انگریز دے کرتوتاں تو بھی نجات حاصل کر لئیے۔ کرو گے انشاءاللہ؟ گانا بجانا ساڈا اسلام دا طریقہ نہیں، انگریز دا طریقہ ہے۔ اسی اسلام دا طریقہ لائیے، انگریز دا طریقہ چھڑ دئیے۔ چھڑو گے انشاءاللہ؟ تے پاں نہیں وجانی، چھاں کرنی ہے۔ اپنے اپنے گھر دے باہر ایک ایک بوٹا لا لو، یقین کرو ایک بوٹا لا کے وہ تحفظ کر لو، انہوں درخت بنا دیو، اے تواڈے ملک دی ترقی دا ذریعہ بنے گا۔ پاں 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 کر کے 2 دن بعد ختم ہوتا کی تو انہوں ملنا۔ تے نیت کرو سارے کہ اسی پاں نہیں کرنی بلکہ کی کرنی ہے؟ چھاں کرنی ہے۔ ذرا بلند آواز نال، پاں نہیں کرنی بلکہ کی کرنی ہے؟ چھاں کرنی ہے۔ اللہ سانو عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنتاں